بچے قوم کا، ملتوں کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ بچہ ایک ایسا پودا ہوتا ہے جسے مناسب حرارت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور مناسب ٹھنڈک کی اور مناسب روشنی بھی اس کی ضرورت کا حصہ ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو دوستو، چونکہ یہ ایک تربیتی پروگرام ہے، اس میں کچھ ایسی باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو تربیت کے حوالے سے ہمیں فائدہ دیں۔ یہ پہلو جس پر آج بات کرنے جا رہا ہوں، اس پہلو میں بہت زیادہ تشنگی ہے۔ یہ وہ والا پہلو ہے کہ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے اور اس پر ہم تھوڑا سا غور کر لیں تو ہمیں بہت سارے سیاستدانوں کی طرف، جھوٹے دعوے کرنے والوں کی طرف دیکھنا ہی نہیں پڑے گا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ہمیں غیر کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا، ہماری اپنی کھیتی بڑی پیاری تیار ہو جائے گی۔ بچہ قوم کا مستقبل ہوتا ہے۔ یہ جو بچے گلیوں میں، چوکوں اور چوراہوں میں ہمیں کھڑے نظر آتے ہیں، یہ آج کے بچے ہیں۔ کل کو یہی لوگ ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، لیکچرار ہوں گے، علماء، فقہا، انہی سے پیدا ہوں گے۔ یہ بچے جو آج ماؤں کی گود میں کھیلتے ہیں، کل یہی بچے قوم کی قیادت کریں گے، ملت کی نگہبانی کریں گے۔ جس قدر زیادہ اچھی عادات اور جس قدر زیادہ اچھے افکار اور نظریات اور جس قدر زیادہ اچھی سوچ ہم ان بچوں کو دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، آنے والا معاشرہ بھی اتنا ہی اچھا ہوگا۔ ایک لفظ لوگ بولتے ہیں اکثر، کہتے ہیں آج حالات اس طرح کے ہیں، کل پتہ نہیں کس طرح کے ہوں گے۔ تو میرے بھائی، یہ جو حالات کل کے ہوں گے ان کے لیے تو پودے ہمارے دامن میں موجود ہیں، وہ پنیری تو ہم تیار کر رہے ہیں۔ تو وہ جو کل حالات ہونے ہیں وہ تو آج ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اس کو صحیح کر سکتے ہیں۔ آج اگر اولاد پر، بچوں پر، بھتیجوں پر، بھانجوں پر محنت ہو جائے، جدوجہد ہو جائے، آج اگر یہ خوبصورت پنیری اچھے طریقے سے تیار ہو جائے تو پھر ہمیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ کل ہمارا خطرناک ہے، پھر ہم انشاءاللہ یہ کہیں گے کہ آنے والا کل ہمارا بڑا روشن اور تابناک ہے، اور آنے والے کل میں ہمیں بہت سارے ثمرات ملنے والے ہیں، فوائد ملنے والے ہیں۔ جو لوگ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں وہ بھی ذرا توجہ کریں، اور جن پر یہ وقت آنے والا ہے وہ بھی ذرا خیال کریں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے جو اس سارے موضوع کی جان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، وہ مومن ہے، مسلمان ہے، فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ یولد علی الفطرہ، فطرت اسلام ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ وہ جب پیدا ہوا تھا تو مسلمان تھا، مومن تھا، موحد تھا، سارا کچھ تھا۔ اب اس کے والدین جن کے ہاں اس نے پرورش پائی، حضور فرماتے ہیں اگر وہ یہودی ہوں تو بچہ یہودی ہو جاتا ہے، اگر وہ عیسائی ہوں تو بچہ، اس کی آپ مزید شرح کر لیں، اگر وہ ماں باپ نمازی ہوں تو بچہ، اگر ماں باپ قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے ہوں تو بچہ قرآن پاک کا قاری بن جاتا ہے، اگر ماں باپ کی زبان پر درود پاک ہو، نعت مصطفیٰ، تو بچے کی زبان پر بھی جاری ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے بناتے ہیں، وہ جو بھی بنتا ہے۔ تو بھائی اگر کل کا معاشرہ ہمیں خطرناک نظر آ رہا ہے، آنے والے کل میں ہمیں آزمائش، تکلیف اور برائی زیادہ نظر آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس نسل کو وہ خیر نہیں دے رہے جو ہمیں دینی چاہیے تھی۔ آج جو پنیری ہم تیار کر رہے ہیں، لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے ہم اس کو شجرے سایہ دار نہیں بنا رہے، نفع بخش وجود ہم تیار نہیں کر پا رہے، اس لیے شاید مستقبل میں یہ نقصان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ، محنت کرو، ان کو بھی بچاؤ دوزخ کی آگ سے۔ تو یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا اس بات کو
خاص غور فرمائیے گا کہ بچہ قوم کا مستقبل ہوتا ہے. ہم یہ اور ایک اور بات بھی بڑی ذہن میں رہے، ذہن نشین رہے، یہ جو بات ہے یہ صرف اپنے بچے کے لیے نہیں، یہ ملت کے سارے بچوں کے لیے ہے. یہ بات ملت کے، بولیے یہ بات ملت کے، میری طرف توجہ فرمائیے، بات ملت کے، یہ سارے بچوں کے لیے. اس لیے کہ ایک بچہ اگر نیک ہو جاتا ہے اور چوک میں کھڑا دوسرا ڈاکو بن جاتا ہے تو پھر بھی قوم کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اگر ایک بچہ نمازی بن جاتا ہے لیکن دوسری جانب ایک کھڑا بچہ وہ بہت بڑا سفاک، جابر اور قاتل بن جاتا ہے تو پھر بتلائیے کیا فائدہ ہوا. جب ساری ملت کے بچے، ساری قوم کے بچے اچھے طریقے سے، اچھے مستقبل، اچھی سوچ، اچھے افکار کے مالک ہوں گے پھر اس کا ملت کو فائدہ ہوگا. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے تو اس بات پر زور دیتے تھے کہ بچوں کے لیے ان ماؤں کا انتخاب کرو جو دیندار ہوں. حضور حکم دیتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دولت دیکھ کے شادی کرتے ہیں، دولت سرکش بنا دیتی ہے. لوگ حسن دیکھ کے شادی کرتے ہیں، حسن متکبر بنا دیتا ہے. تو یا رسول اللہ ہم عورت سے کیا دیکھ کے شادی کریں؟ فرمایا اس کا دین دیکھ کے شادی کرو، اس کا دین دیکھ کے اس کے ساتھ نکاح کرو تاکہ تمہارے بچوں کو دیندار بنائے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو نسل تیار کرنے والوں پر ہی توجہ دینے کا حکم دیا کہ تم دیکھ کر بتاؤ، دیکھ کر کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے ہاں تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے. پھر جب بچہ پیدا ہو تو میرے نبی پاک نے فرمایا اس کا حسین نام رکھو، اس کا عقیقہ کرو. فرمایا اس کی زبان پر جو پہلا کلمہ جاری ہو وہ اللہ کا نام ہونا چاہیے. پہلا کلمہ جو جاری ہو وہ اللہ کا نام ہونا چاہیے. جب وہ سمجھدار ہو، وہ شعور رکھنے لگے تو اسے قرآن پاک کی تعلیم دو. نبی پاک نے فرمایا 7 سال کا ہو جائے تو مسجد میں لے کر جاؤ. کیا کرو؟ فجر کے وقت اسے جگا کے بھیج دو، خود سوئے رہو. جا تو قرآن شریف پڑھا، جاؤ مسجد میں. وہاں مسجد میں نماز ختم ہوئی تو سارے نمازی امام صاحب کے پیچھے پڑ گئے، کہنے لگے ان بچوں کو منع کیوں نہیں کرتے، اتنا شور کرتے ہیں. اب وہ قاری صاحب بیچارے 8,000 کے نوکری کرنے والے، وہ اگر منع کر دے تو بچے کی اماں آ جائے گی مولوی تو ٹھیکیدار ہے مسجد دا، میرے منڈے نو مارے آئی. بچہ بھیج دیا، اس کو 7 سال کا ہوا تو بھیج دیا، گئے نہیں. حضور نے فرمایا 7 سال کا ہو تو مسجد میں بچے کو ساتھ لے کے جاؤ، بھیجو نہیں. 7 سال کا ہو تو مسجد کا رستہ انگلی پکڑ کے دکھاؤ، مصلی پہ کھڑا ہونا سکھاؤ، اسے آداب نماز سے آگاہ کرو، خود آگاہ کرو. کتنی دیر پریکٹس کراؤ؟ فرمایا 3 سال اسے ساتھ لے کے جاؤ. جب 10 سال کا ہو کر نماز نہ پڑھے تو پھر اسے مارو، پھر بچے کو سزا دو، پھر اسے، اب تو خیر سکولوں پہ لکھ دیا گیا ہے مار نہیں، جی مار نہیں پیار. اب تو مار نہیں پیار. بھائی الایمان بین الخوف والرجاء، اللہ بھی فرماتا ہے کہ پیار بھی ہونا چاہیے اور خوف بھی ہونا چاہیے. حکم دیا. امام غزالی ایمان کی تعریف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء. آپ فرماتے ہیں اللہ کی رضا یہ ہے کہ بندے میری رحمت کی امید بھی رکھیں اور میرا خوف بھی رکھیں. ڈر بھی ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ڈنڈا بھی لٹکنا چاہیے. یہ بھی حق ہے بچوں کا کہ ماں باپ انہیں ڈانٹیں بھی، اچھی بری بات سے انہیں منع بھی کریں، ممکن حد تک انہیں سزا بھی دیں. یہ حق ہے اولاد کا. جو بالکل نرم ہو گیا، بچے جو مرضی کرتے پھریں، اس نے بھی زیادتی کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کی تربیت تو نے دینی ہے اپنے بچے کو. 3 سال مسجد لے کر کے جا، اور پھر جب تیرا بچہ سمجھدار ہو جائے پھر اسے دین کی تعلیم کی طرف مبذول کرا، اسے دین کی دنیا کی تعلیم سکھا. ایک ہوتی ہے دین کی تعلیم، ایک ہوتی ہے دنیا کی تعلیم. یہ جو دنیا کی تعلیم ہم لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو بے دینی کی تعلیم ہے. دنیا کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو روزمرہ کے معاملات ہیں، ضروریات ہیں، حساب ہے، وہ آ جائے. اب ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ علم میراث پڑھنے کے لیے تمہیں ریاضی سیکھنا چاہیے. جب تم کسی کا انتقال ہو جائے گا، وراثت کے مسئلے تلاش کرو گے کتابوں سے، تو تمہیں
ضرب تقسیم کرنا آئے گی تو تم نکالو گے نا کہ ایک شخص انتقال کر گیا تو اس کی بیوی کا کتنا حصہ ہے، تو اس کے بیٹی کا کتنا حصہ ہے، تو بیٹے کا کتنا حصہ ہے، تو ماں باپ کا کتنا حصہ ہے. تو یہ علوم دنیاوی نہیں بنتے، پھر یہ دینی ہو جاتے. اور جو انسان جس کے حلال کے لیے کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے اسے تو اللہ عین عبادت قرار دیتا ہے. وہ تو عین عبادت مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے. جب بدر کا موقع آیا نا تو کچھ لوگ قیدی ہو کے آئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس. وہ قیدی رہے. یہ وہ دور تھا جب اسلام پر بظاہر غربت تھی، بڑے سرمایے کی ضرورت تھی. 72 آدمی قیدی بن کے آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فدیہ لگا دیتے، اتنے اتنے پیسے دے دو آزاد ہو جاؤ. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے پوچھا تم میں سے حساب کتاب کرنا کون جانتا ہے؟ تم میں سے ریاضی کا علم کون جانتا ہے؟ حروف کو لکھنا سکھانا کس کس کو آتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے کام جانتے ہیں. فرمایا تم میں سے جو کوئی ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا ہم اسے آزاد کر دیں گے. اب مجھے بتلائیے وہ جو قیدی ہو کے کفار آئے تھے انہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم تو نہیں نہ دینی تھی. وہ جو ان سے تعلیم دلوائی جا رہی ہے وہ یہی تعلیم ہے جس کو آج لوگ دنیاوی تعلیم کا نام دیتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا انگریزی پڑھنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا اگر تو اس نیت سے پڑھے گا کہ میں کافر کی بولی سیکھ کے اسے دین کی تبلیغ کروں گا تو اللہ تجھے انگریزی پڑھنے پہ بھی ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اس پر بھی تجھے اجر عطا فرمائے گا. یہ دین بڑا وسیع ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو سمو دیا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچوں کی دیکھیں نا فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، ضروری ہے. بنیادی حق قرار دیا قوم کا کہ بچے تعلیم حاصل کریں. اور چھوٹی عمر کے بچوں سے تو کام لینا شریعت میں منع ہے. موطا امام مالک میں حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے بچوں کو کام پہ نہ لگاؤ، اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر چوری کریں گے. چھوٹا بچہ اگر کام نہیں کر پائے گا تو کیا کرے گا؟ بولیے. چھوٹے بچوں کو کام پر. اور ہمارے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ نابالغ بچے سے آپ مزدوری نہیں کرا سکتے. نابالغ سے مزدوری جہاد پہ نہیں جا سکتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر میں حاضر خدمت ہوا، حضور مجھے لے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 13-14 سال. فرمایا تیری عمر نہیں ابھی جانے کی. ایک شخص کی حاجت تھی بدر کے موقع پر. فرمایا تو نہیں جائے گا. آپ فرماتے ہیں جب احد کا موقع آیا، احد کا جب وقت آیا تو میں پھر حاضر خدمت ہوا. دیکھیں بچوں کے بارے میں دین، یہاں دن منایا جاتا ہے، بچوں کا ایک دن منایا جاتا ہے بچے مزدوری نہ کریں. حکومتیں روز آتی ہیں کہتی ہیں جو چھوٹا بچہ کوئی کام لگا رہا ہے ہم اسے پوچھ لیں گے، مقدمہ ہوگا. وہ جو پٹھے کا مالک ہے اس پہ بھی کیس ہوگا، ہوٹل کے مالک پہ کہاں کیس ہوتے ہیں؟ کون پوچھتا ہے؟ اور کون بچوں کو تعلیم دیتا ہے؟ تعلیم مہنگی اتنی زیادہ ہے، غریب آدمی کا ہاتھ ہی نہیں پہنچتا اس تعلیم تک، تو بچے کو حاصل کیسے کرائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. فرمایا چھوٹے بچوں کو کام پہ نہ لگاؤ، ان کا تعلیم حاصل کرنے کا وقت ہے. بڑی مشکل میں ہیں وہ بچے.